اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ سورہ بقرہ کی 228ویں آیت خداوند عالم کا ارشاد ہے، عورتوں کے لیے مردوں پر ایسا ہی حق ہے کہ جیسا مردوں کا عورتوں پر حق ہے۔ ہم نے گزشتہ گفتگو میں عرض کیا کہ بہت سے سوالات ہیں جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں کہ اسلام میں اگر مساوات ہے مرد و خواتین کے درمیان تو پھر کیوں بہت سے ایسے مراحل ہیں کہ جہاں پر عورتوں کو نیچا پیش کیا گیا ہے۔ تمام سوالات ہم نے گزشتہ گفتگو میں رکھے بھی اور پھر آپ سے مطالبہ بھی کیا کہ آپ کے ذہن میں جہاں بھی جو بھی سوال ہو، آپ کی اپنی ایجاد ہو یا سوشل میڈیا سے آپ نے سنا ہو، کسی کتاب میں پڑھا ہو، کسی کلچر اور ثقافت اور کسی معاشرے میں آپ نے دیکھا ہو، یا آج کی مغرب زدہ افکار آپ کے ذہن میں ایجاد کر رہی ہوں کہ جہاں پر خواتین کو آزادی کے نام پر ان کو نیلام کیا جا رہا ہے۔ ہر اعتبار سے جو بھی ذہن میں جس طرح کا بھی سوال اٹھے وہ انشاءاللہ پیش کریں تاکہ اس کا جواب اسلام، قرآن، حدیث اور تاریخ کے زاویے سے ہم اسلام کی جانب سے دیں گے انشاءاللہ۔ اگرچہ یہ واضح رہے کہ آپ کی جانب سے ہونے والے سوال ممکن ہوں اتنے معمولی ہوں کہ جن کا جواب فقط ہاں یا نا میں دیا جا سکتا ہے، یا ایسے ہوں کہ جن کے جوابات ہم ان گروپ کے ذریعے دیں گے کہ جہاں مسائل شرعی کا جوابات دے رہے ہیں، یا اتنے اہمیت کے حامل ہوں کہ جن کو ہم کلاس کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ ہم ہر طرح کے سوالات کے منتظر ہیں، لیکن آپس میں یہ گفتگو کرنے کے بعد کہ یہ سوال اس قابل ہے کہ جس کو کلاس کا حصہ بنایا جائے یا نہیں، ہم ہر طرح کے جواب انشاءاللہ پیش کریں گے۔ ان میں تمام سوالات کے جواب الگ الگ بھی دیں گے، لیکن الگ الگ دینے سے پہلے ہم صرف ایک جواب میں تمام سوالات کے جواب دینا چاہتے ہیں، ایک ہی جواب میں ہر طرح کے سوال کا جواب۔ وہ یہ کہ آج کے ترقی یافتہ انسان نے، خصوصاً مغرب کی افکار نے جو یہ سوالات ذہن میں پیدا کیے ہیں کہ جو بہت پرانے بھی نہیں ہیں، 20ویں صدی میں سب سے پہلے برٹش میں یہ بحث اٹھی، اس کے بعد پھر امریکہ میں، پھر فرانس میں، اور پھر اقوام متحدہ کا قانون بن گیا مرد و عورت کی مساوات۔ لیکن وہ یہ دھوکے میں رہے کہ مساوات جس کو وہ سمجھ رہے ہیں وہ مساوات نہیں ہے بلکہ مشابہت ہے، اور وہ مساوات کے نام پر مشابہت کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ اسلام نے مرد و عورت میں مساوات 1400 سال پہلے، ان کی 20ویں صدی کی گفتگو ہے، اسلام نے ابتدائی اسلام میں مرد و عورت کی مساوات رکھی، لیکن مشابہت نہیں۔ مساوات اور ہے، مشابہت اور ہے۔ مثلاً ایک مثال دوں، کسی باپ کے پاس بہت پراپرٹی ہے، اب وہ اپنے بیٹوں میں بانٹنا چاہے اور بیٹوں کو ان کے ذوق و سلیقہ اور ان کے مزاج کے تحت دینا چاہے۔ مثلاً ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، اس کے لیے اتنی ہی مالیت کی ایک ہاسپٹل بنا دے۔ ایک بیٹا کسان ہے، اس کے لیے اتنی ہی قیمت کی زمینیں خرید دے کہ یہ اس میں کھیتی کسانی کرتا رہے۔ ایک بیٹا ذوق اس کا پراپرٹی کا ہے، اس کے لیے اتنے ہی بنگلے پراپرٹی دے دے، اور اس طرح اپنے بیٹوں میں سب کچھ تقسیم کرنے کے بعد اگر دنیا سے جائے تو اس نے مساوات تو رکھی ہے اپنی اولاد میں، لیکن مشابہت نہیں، چونکہ اس نے ہر کے ذوق کے مطابق اس کو دیا ہے۔ لہٰذا اللہ نے انسان کے لیے مساوات رکھی ہے مرد و عورتوں میں، لیکن مشابہت نہیں، اس لیے کہ عورت عورت ہے، مرد مرد ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا ہے المرأۃ ریحانۃ لیست بقہرمانہ، عورت پھول ہے، پہلوان نہیں۔ لہٰذا عورت پھول ہے، لہٰذا اسلام نے اس کو پھول کی حیثیت سے مقامات اور حق دیے ہیں۔ مرد پہلوان ہے، لہٰذا اس کو پہلوان کی حیثیت سے المرأۃ ریحانۃ لیست بقہرمانہ۔ یہاں پہ مغربی ممالک کی افکار یا ان جیسے افکار نے دھوکہ کھایا ہے کہ وہ عورت کو جس کو پھول قرار دیا گیا ہے خلقتاً طبیعتاً،
اس کو پہلوان کی لسٹ میں لانا چاہتے ہیں، اور پھر مرد و عورت کو مشابہت دینا چاہتے ہیں، مساوات نہیں۔ مساوات تو اللہ نے دی ہے، لہٰذا اس قرآن کی آیت میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کا مردوں کی گردن پہ ایسا ہی حق ہے جیسا مردوں کا عورتوں کی گردن پہ ہے۔ لہٰذا مثل الذی، وہی نہیں اس جیسا، یعنی جیسا عورت کا مقام ہے، جیسی طبیعت ہے، جیسا مزاج ہے، اسی طرح عورت کا حق ہے مرد کی گردن پر، اور جیسا مرد کا مزاج ہے، مرد کی طبیعت ہے، ویسا ہی مرد کا حق ہے عورت کی گردن پر۔ لہٰذا اسلام میں مساوات ہے، مشابہت نہیں ہے۔ غربی ممالک یا دنیا کا جو عورت کو آزادی کے نام پر یہ حقوق کی مساوات کا شور مچاتے ہیں، یہ مساوات نہیں مشابہت کا شور مچا رہے ہیں، اور یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے کہ ظاہر ہے عورت اور مرد مشابہ نہیں ہیں، چونکہ واضح ہے مشابہت اور ہے، مساوات اور ہے۔ اسلام نے مساوات رکھی ہے کہ دونوں کو حق دیا ہے، لیکن جو جس کی حیثیت ہے اس کو ویسا حق دیا ہے۔ عورت کو حق اس کی حیثیت کے مطابق ہے، اس لیے کہ عورت پھول ہے، ریحانہ۔ مرد کو مرد کی حیثیت کا حق، اس لیے کہ مرد قہرمان ہے، پہلوان ہے۔ پیغمبر اکرم نے جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شادی کی تو باقاعدہ پہلے ہی دن دونوں کے درمیان یہ تقسیم کیا کہ گھر کے اندر کی ذمہ داری فاطمہ کی ہے اور گھر سے باہر کی ذمہ داری امیر المومنین کی، یعنی یہ حق دینے کے بعد بتایا کہ دیکھو حق دونوں کا ایک دوسرے کی گردن پہ ہے، لیکن اپنے دائرے کے درمیان۔ لہٰذا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ آیت شفافیت کے ساتھ بیان کر رہی ہے کہ مساوات ہے لیکن مشابہت نہیں ہے، اور یہ اسلام کا عظیم حق ہے۔